أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ دو قسم کے عظیم موسم ہیں. دو موسم اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک اشہر حرم کا موسم جو حرمت والے 4 مہینے ہیں اور دوسرا موسم حج. دونوں ایک سے بڑھ کر ایک. حرمت والے مہینوں میں بھی مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. حتیٰ کہ کفار بھی ان 4 مہینوں میں کفار بھی گناہ سے بچتے تھے. ہیں کافر لیکن اس کے باوجود قتل و غارت، چوری، ڈاکے، ان کاموں سے وہ بہت حد تک بچتے تھے، اجتناب کرتے تھے. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. اور دوسرا موسم ہے موسم حج جو شوال سے شروع ہو چکا ہے اور آج کل ماہ ذوالقعدہ ہے. اور آگے عنقریب ہی اللہ رب العزت کو جیسے منظور ہوا اتوار کو، پیر کو، کسی دن بھی ذوالحج شروع ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا. چاند چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تاریخ کوئی بتا دے کہ فلاں دن ذوالحج شروع ہوگا یہ ناممکن ہے. اور ایسا آپ نے بہت دفعہ دیکھا اور سنا کہ سارے ملک کے کیلنڈر، سارے ملک کی تقویم ساری کی ساری 1 تاریخ بتا رہی ہے جبکہ اس دن 30 ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب چاند نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے گا عشرۂ ذوالحج شروع ہو جائے گا. اور اس موسم حج کے یہ عظیم ترین 10 دن ہیں. عظیم ترین 10 دن. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس پوری دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سے افضل ترین دن ہیں یہ 10 دن. اور اللہ رب العزت نے ان دنوں کی، ان راتوں کی قسمیں کھائی. اب اللہ رب العزت کسی چیز کی ایسے تو قسم نہیں کھاتا نا. جن جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت اللہ رب العزت نے دوبالا کر دی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر 30واں سپارہ ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ذوالحج کی فجر ہے، ماہ ذوالحج کی. اور بعض نے کہا کہ یہ ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کی فجر کی قسم ہے.
بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ نہیں، محرم کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم ہے کہ اس سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اور کسی نے کسی دوسری بات کا ذکر کیا، لیکن سب سے معروف ترین قول یہ ہے کہ یہ عشرہ ذو الحج کی فجر کی قسم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ، اور اسی طرح امام ضحاک رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس فجر کو عشرہ ذو الحج کی فجر ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور ان 10 راتوں کے بارے میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور ائمہ میں، علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ لیال عشر جو ہے یہ عشرہ ذو الحج ہی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی، جوڑی کی، اور یہ جوڑی کون سا دن ہے؟ 10 محرم، 10 ذو الحج، 10 ذو الحج یوم نحر، اور اسے ہی یوم العید بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہی یوم الحج الاکبر بھی قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس دن کی بھی قسم کھائی، اور والوتر، اور قسم ہے وتر کی، یعنی اکائی والے دن کی، اور وہ اکائی والا دن کون سا ہے؟ 9 ذو الحج یوم عرفہ۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی، ان راتوں کی، ان کی نمازوں کی قسمیں کھائیں۔ یہ اتنا عظیم عشرہ ہے کہ اس عشرے میں کیے گئے اعمال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی دن ایسا نہیں دنوں میں سے کہ جن میں عمل صالح کیا گیا احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان دنوں میں عمل کیے گئے سے زیادہ بہتر ہو، کوئی دن ایسا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، اور ذروۃ سنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، دین کی چوٹی فرمایا کہ جہاد ہے۔ اب ان کے یہاں یہ طے ہے کہ جہاد اتنا بڑا عمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا کوئی عمل مقابلہ نہیں کرتا۔ فوراً صحابہ کرام نے سوال کر دیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں کیا گیا جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے کسی عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، الا ایک عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک آدمی اپنی جان اور مال دونوں ہی ہتھیلی پر رکھ کے میدان جہاد میں نکلے، اور ولم یرجع من ذلک بشیء، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کا عمل اس کے ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو کسی کے نصیب میں کبھی ہی آئے، یا جن کے نصیب میں آیا ذہن نصیب، لیکن یہ 10 دن تو ہمارے نصیب میں آنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں تک پہنچائے، توقع رکھنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، قریب آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ طے ہو گیا کہ ہم ان دنوں کو پائیں گے، کون جانتا ہے کب کیا ہو جائے گا، یہ تو معروف ہے نا۔ ساحل کے قریب آ کر بھی سفینے ڈوب جایا کرتے ہیں، نہ خوش ہو اپنی منزل پر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آج آپ کے سامنے 4 مرد اور 1 عورت، اور ہر جمعہ
ہر عصر کی نماز اس مسجد میں جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں، اس چھوٹے سے علاقے سے اتنے لوگ روزانہ جا رہے ہیں، کب کس کے غبارے سے ہوا نکل جائے اللہ جانتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں تک پہنچائے اور ان 10 دنوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ان 10 دنوں کی قدر کیا ہوگی؟ نیک اعمال کی فہرست کوئی 1 2 تو ہے نہیں، 4 6 10 نہیں کہ گنا دیے جائیں، جتنے بھی نیک اعمال ممکن ہیں ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ فرض نمازیں ان کے اوقات میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نوافل ہیں، رواتب جنہیں ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ، کسی کی دیکھا دیکھی یہ نہ کریں کہ فرض پڑے اور گئے، فرض پڑے اور بھاگے۔ فرضوں کے علاوہ سنت مؤکدہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ نمازوں سے پہلے بھی ہیں، فرضوں سے پہلے بھی ہیں، فرضوں کے بعد بھی ہیں، فجر کی پہلے ہیں، ظہر کی پہلے اور بعد بھی ہیں، عصر کی چاہیں تو پڑھیں نہ پڑھیں یہ مؤکدہ نہیں ہے لیکن پہلے ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، کوئی چاہے تو پہلے بھی جا کر چند رکھتے پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان ایام عشر، اس عشرہ ذو الحج میں ان ایام کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کا بہت ہی مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن کبریٰ بہقی، مصنف عبدالرزاق، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کرتا، بلّہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں سوائے اس ایک آدمی کے جو جان اور مال دونوں ہی اللہ کی راہ میں ادا کرتا ہے۔ اور انہی دنوں میں دیگر اعمال کے علاوہ سب سے پہلے جو عمل آتا ہے وہ حج ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے حج کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن کو ابھی تک اللہ نے توفیق نہیں دی اللہ رب العزت انہیں توفیق دے، اور جنہوں نے جیب پہ اپنا ہاتھ سختی سے رکھا ہوا ہے اللہ ان کے ہاتھ کو، دل کو، دونوں کو نرم کرے۔ پیسے ہیں، دولت ہے، حج نہیں کر رہے، اب دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، کہنے کو جی نہیں چاہتا، یہ تو نیک عمل ہے، اس کے لیے تو نکالیں، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ، بار بار نہیں، ہر سال نہیں، اللہ بہت زیادہ توفیق دے تو 5 سال میں ایک مرتبہ کر لیں، حدیث قدسی معروف ہے۔ لیکن یہ کہ ایک مرتبہ زندگی میں کرنا ہے، اس کو بھی کل کریں گے، اگلی مرتبہ کریں گے، ذرا بچہ تعلیم سے فارغ ہو لے، بیٹی کی شادیاں، مکان بڑا کر لیں، اتنے میں اگلا مکان نصیب میں آ جاتا ہے جو بالکل چھوٹا سا، جہاں سرہانہ اینٹ کا ہوگا اور فرش زمین کا، وہاں نہ گدے، نہ سنانے، نہ ایئر کنڈیشن، یہ ساری دنیا یہیں رہ جائے گی اور ہمارا ٹھکانہ وہاں ہو جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے گرہ میں جا کر دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر ہی اپنا حساب کر لو، زمین کے اندر جا کر حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان ایام کو بہت بہتر طریقے سے ادا کریں، حج کریں، زندگی میں ایک مرتبہ ہے، الحج مرہ فمن زاد فتطوع، بار بار کرے تو وہ اس کے لیے تطوع ہے۔ لیکن ایک بات میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں اور آج پھر کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہوئی ہے، پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور وہ نفلی حج پہ آئے ہوئے ہیں۔ حج کرنے والے کی دل شکنی نہیں، حج کریں، 5 سال میں ایک مرتبہ کر لیں، 4 سال ان پیسوں کو فقراء مساکین پر خرچ کریں۔ ان دنوں میں حج کریں، ان دنوں میں قربانی کی تیاریاں کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب کہ وہ قربانی کے لیے، سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، قربانی کی تیاری کے لیے جانور پورا سال پالتے ہیں، پورا سال،
چھوٹا لیا، پال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، بڑے پیار سے جیسے بچوں کو پالا جاتا ہے اس طرح اپنے قربانی کا جانور پالتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ جن کے پاس گنجائش ہے، جگہ ہے، اب فلیٹ کی زندگی میں قربانی کے جانور کو کہاں رکھیں؟ فلیٹ کی زندگی میں تو اگر اپنے گھر میں کوئی بلی رکھ لے تو وہ ناممکن لگتی ہے، لیکن جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، گھر ہیں، بڑے ہیں، کھلی جگہ موجود ہے، وہ جانور کو رکھیں، پالیں، اس کی خدمت کریں اور ثواب کا زیادہ سے زیادہ حصہ کمائیں۔ اور جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، عشرہ ذو الحج کے شروع ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں ان کا ارادہ ہے، طے ہے کہ وہ اس مرتبہ قربانی کریں گے، جانور لے چکے یا مقرر ہے۔ جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے، مغرب کی نماز سے اپنے ناخن اور اپنے بال، ان دونوں چیزوں کو روک لیں۔ چاند نظر آنے سے پہلے احتیاطاً ایک دن پہلے ناخنوں سے، بالوں سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے فلا یمسن من شعرہ و ظفرہ و اظفارہ و بشرتہ، تین چیزیں ہیں، دو تو ہمیں بڑی معلوم ہوتی ہیں، بال اور ناخن نہیں کاٹنا، لیکن بیٹھے بیٹھے دیکھا ناخن کے دائیں بائیں تھوڑی سخت جگہ ہے، ناخن لگایا اور اس کو نکال کے پھینک دیا، یہ ہے بشرا۔ بعض لوگوں کی ناخن کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں دھاگے سے۔ ان 10 دنوں میں قربانی دینے والے کو نہ یہ دھاگا توڑنا ہے، نہ اس کنارے کا گوشت نکالنا ہے، خشک ہے یا کچھ بھی ہے، اور نہ بال اور نہ ناخن۔ اور اگر پورے گھر والے اس پر عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے، سارے ایک طرح، حتیٰ کہ بعض روایت ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے کہ گھر کے جتنے افراد بھی اس پر عمل کریں گے ان کو قربانی کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم جو سربراہ خاندان ہے، جو قربانی کر رہا ہے، جو اپنا پیسہ خرچ کیے ہوئے ہے، اسے یہ پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس پابندی کو بعض لوگ بڑی انتہا پسندی سے لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جی کیا کریں، 10 دن اب شیو نہیں کریں گے، قربانی کرنی ہے، وہ روزانہ شیو کرتے چلے جائیں گے، بہت غلط بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یمسو نہیں فرمایا کہ بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، فلا یمسن، بال، ناخن، بشرا ہرگز نہ کاٹو، بڑی سختی کے ساتھ آپ نے منع کیا۔ ایک وہ ہیں کہ وہ روزانہ شیو کیے چل جا رہے ہیں اور قربانی کے لیے 2-4 بکرے باندھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ یہ حدیث سن لی کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ ناخن بال کچھ نہ کاٹے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو چونکہ روزانہ شیو کریں گے، شیو کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے، ہم قربانی نہیں کرتے۔ یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔ مثال تو سنی ہوئی ہے نا، عذر گناہ بدتر از گناہ، بلکہ بدترین از گناہ۔ ایک گناہ یہ کر رہے ہیں کہ قربانی نہیں دیں گے، اور جو عذر پیش کر رہے ہیں وہ داڑھی کا، جبکہ داڑھی کا منڈوانا بھی حرام ہے، فسق و فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، سنت رسول تو شادی بھی ہے نا، اور سنت رسول کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سنت بھی کہتے ہیں، وہ فرض بھی ہوتے ہیں۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں یا نہیں؟ نماز سنت ہوئی یا نہیں؟ فرض بھی مانتے ہیں۔ داڑھی کی باری آتی ہے تو اب فرض کی طرف آنے کو تیار نہیں، سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء کی بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، ایک دو نہیں، کئی حدیثوں میں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، وجوب اعفاء اللحا، وجوب اعفاء اللحا یا لحیہ، داڑھی بنانے کا فرض، داڑھی بڑھانے کا
فرض یا واجب ہونا، کچھ کہتے ہیں داڑھی چھوڑنے کا، داڑھی رکھنے کا، اس کا فرض یا واجب ہونا، وفسق حلقہ، اس داڑھی کو منڈوانے کا فسق و فجور ہونا۔ پورا رسالہ ہے ان کا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب ہم اگر مثال کے طور پر داڑھی کے عمل کو نہیں ہی کرنا چاہتے تو کم از کم قربانی کا عمل تو نہ ضائع جانے دیں۔ پیسے بھی ہیں، طاقت ہے، ہر طرح کی استطاعت موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے اس ساتھ ہم قربانی بھی نہیں دیتے، دو گناہ اور ڈبل گناہ۔ اگر کبھی کسی کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے یا کہیں شیطان کا ایسا ہی جھانسا تیز ہے، اس جھانسے میں آیا ہوا ہے، اپنے بال کاٹنے سے باز نہیں آ رہا، ناخن کاٹنے سے باز نہیں آ رہا، لیکن قربانی دے، وہ پوری امت اسلامیہ کا تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ بال کاٹ لیے یا داڑھی کاٹ لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لہذا وہ قربانی کرے، اور ان ایام میں جو 10 دن ہیں، انہی ایام میں تکبیریں ہیں، تحلیلیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بازار میں نکل جاتے اور بازار میں جا کر تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، لا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیریں کہتے آ رہے ہیں، تکبیریں کہتے جا رہے ہیں۔ لوگ ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، پورا بازار گونج اٹھتا تکبیروں سے۔ آج کبھی یہ منظر آپ نے کہیں دیکھا ہے سوائے مسجد کے اندر آ کے یا عیدگاہ کے اندر آ کر، اور وہ بھی کب؟ جب نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ منظر ہی نظر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام اتنا عالی مقام، اتنی عالی منزلت، اتنی فضیلت ایسے نہیں حاصل کر گئے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ وہ اس قسم کے کام کر کے گئے ہیں کہ آج ہمیں دنیا بھر میں مسلمانوں میں کہیں نظر ہی نہیں آتے، اور وہ ہر روز نکل جاتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور مسند امام احمد، شعب الایمان بہقی اور طبرانی، معجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم ولا احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں جو اتنی عظمت والا ہو اور اللہ کو اتنا زیادہ پیارا ہو، العمل فیہن عند اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دوسرا دن ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو پیارا نہیں۔ اور ساتھ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں کا چلتے پھرتے کیے جانے والا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہتے رہو۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ ہم میں سے کوئی تسبیح کہہ رہا ہے، وہ تکبیر کہنے والے کو کچھ نہیں کہتا، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، تسبیح کہنے والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یعنی آپ یہ تسبیحات کہتے رہیں، تکبیرات کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ ملا کے وہ کلمات بھی ساتھ کہتے رہیں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ اعمال آپ مسلسل ان 10 دنوں میں جاری رکھیں۔ بال ناخن روک کے رکھیں 10 دنوں میں، قربانی ذبح ہونے تک، 11ویں دن ہو، 12ویں ہو، 13ویں ہو، جیسے بھی ہو، لیکن قربانی ذبح ہونے تک، ذبح کرنے کے بعد آپ اپنے ناخن بات کاٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کا ذکر کرنے والے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح تکبیر تحمید تحلیل کہتے چلے جاتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں بڑے عالی مقام لوگوں کے ضمن میں کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں یہ بھی
ایک عمل جو ہے وہ ملتا ہے کتب حدیث سے کہ چلتے پھرتے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہی کہتے چلے جائیں. اور ایک حدیث میں ہے من سبح اللہ، جس نے سبحان اللہ کہا. اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ. ایک ہے جس میں صرف ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ. اگر کسی نے یہ کہا غفرت ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں ہو. اب آپ اندازہ کریں کہ نہ ہمیں سمندر کا پتہ ہے کہاں کا تک کتنا ہے، اور اس پر کتنا جھاگ ہے، اور کہاں کہاں ہے، کناروں پر جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے. نبی سے فرماتے ہیں غفرت، اللہ رب العزت اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ. اور کرنا کیا ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صرف، اور اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ تو معروف ہے نا، ہمارے یہاں اس کو خاص میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں. ہم نے جو گنتی بنائی ہوئی ہے نا 6 کلموں کی، ایمان کے 6 ارکان، کلمے 6، اسلام کے 5 ارکان، اور پتہ نہیں ایک اور جماعت ہے اس نے اپنے کچھ 6 ارکان بنائے ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں 6 1 2 6 کر کے کہیں نہیں ملتا. بہرحال اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان لہ عدل 10 رقاب، اللہ رب العزت اس کی طرف سے ایسے اجر و ثواب لکھے گا کہ گویا اس نے 10 گردنیں آزاد کی. 10 گردنیں. اور یہ کلمہ صرف اتنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ اگر کر گزرے تو 10 غلام آزاد کر دیں. اور یہ 10 غلام جو ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے، اور بعض میں ہے کہ بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے. اگر 10 مرتبہ کہے گا تو بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے، 100 مرتبہ کہے گا 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب دے گا. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اللہ 10 نیکیاں لکھے گا. وَمُحْيَ عَنْهُ 100 سیئہ، اللہ اس کے 10 گناہ 100 گناہ 100 نیکیاں لکھے گا، 100 گناہ معاف کرے گا. وَكُنَّا لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ، اور اس دن رات ہونے تک، صبح اس نے کہہ لیا، رات ہونے تک اللہ رب العزت اس کے لیے شیطان سے ایک باڈی گارڈ مقرر کر دے گا کہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. شیطان سے تو باڈی گارڈ یا گارڈ ہمیں چاہیے نا، وہ تو کسی کے قابو میں آنے والا نہیں. اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں وہ ہتھیار دے دیا کہ شیطان آپ کے قریب تک نہیں آئے گا. یہ کلمہ 100 مرتبہ کہہ لو، یہ کلمہ آپ کے لیے باڈی گارڈ بن جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے باڈی گارڈ مقرر ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس آدمی نے جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، دنیا کا دوسرا کوئی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُ، سوائے اس کے جس نے بھی 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، اور زیادہ علیہ، یا اس پہ کچھ زیادہ کر لیا. اس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، کسی نے 200 کر دیا، تو 100 مرتبہ پڑھنے والا بھی اس کے برابر آ گیا، اور 200 150 125 کرنے والا اس سے بھی بڑھ گیا. ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے یہ اعمال جو ہیں عام ایام میں کیے گئے عمل کی نسبت اللہ نے ان ایام کو اتنی اہمیت دی، اتنا مقام مرتبہ دیا. تو یہ چیزیں جن کی حدیث میں مطلقاً بھی ایک فضیلت آئی تھی،
مطلقاً یہ تسبیحات جو ہیں یہ ان دنوں کے ساتھ خاص نہیں، عام ایام میں بھی یہ اجر و ثواب موجود ہے، اور جب وہی عمل ان دنوں میں کریں گے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں میں ہمارے لیے بہت سارے اعمال رکھے ہوئے ہیں، فرائض، سنت مؤکدہ، تلاوت قرآن ہم تو پڑھتے ہی ہیں، رمضان میں تو پڑھتے ہی ہے نا، سال بھر نہیں پڑھتے، رمضان میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ آگے پیچھے کوشش کریں، زیادہ نہ صحیح، رمضان میں پورا سپارہ لوگ روز پڑھتے ہیں، کوئی 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی آدھا پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ باقی دنوں میں 1 صفحہ 2 صفحہ 5 صفحہ جتنی توفیق کو روزانہ پڑھیں، چند آیات ہی صحیح لیکن روزانہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو، مسلسل ہو تو وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ چھوٹا ہوگا تو مسلسل ہوگا۔ آپ 1 صفحہ قرآن کریم کا روزانہ پڑھتے رہیں گے تو مہینے کے 30 ہو گئے۔ ایک آدمی بیٹھا، اس نے اکٹھے ہی پڑھ لیے 30-40 صفحے پڑھ لیے، اور پھر 2-3 مہینے وہ ادھر آیا ہی نہیں، اس سے بہتر ہے نا یہ 1 صفحے والا۔ کام مسلسل ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ انہی دنوں میں جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے جو سال بھر بھی کیے جانے چاہیے، لیکن ان دنوں کی عظمت کے پیش نظر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک قوم وہ ہے یا ایک دین وہ ہے جو سال میں 1 مرتبہ والدین کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ مدر ڈے کسی کے یہاں؟ میرا فادر ڈے تو رکھا ہی نہیں کہ ہے کوئی ہے فادر ڈے بھی؟ اچھا، میں نے کہا شاید سے مدر ڈے ہی رکھا ہوا ہے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ مدر ڈے سال میں 1 دن، یہ ماں کے پاس جا کے پھول دے کے آ رہا ہے، بدبخت سال بھر وہ اس کا منہ دیکھنے کو ترستی رہی۔ دوسرا فادر ڈے والا، سال کے بعد 1 مرتبہ پھول دیں گے، ساتھ جا کے کھانا لے جا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ وہ 359 دن اکیلا کھاتا رہا، آج تمہارے بغیر نہیں کھا سکتا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور یہ حالات اب مسلمان ملکوں میں پیدا شروع ہو گئے۔ وہ تو کافر ہیں، شرم ان کو کیا آئے گی؟ شرم کا مقام تو ہمارے لیے ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، کہ پورا سال ماں باپ کو منہ نہ دکھائیں۔ یہاں سعودی عرب میں ایک کیس ہوا، بڑا معروف واقعہ، اردو میں ترجمہ کر کے اخبارات میں اور ادھر ادھر بھی عام کیا گیا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے پر خرچ کا کیس کر دیا، جیسے بعض لوگ اپنے بچوں کے خرچ کا کیس عورتیں کر لیتی ہیں اپنا، اس نے اپنے خرچہ کا کیس کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہوں، اور میرے بچے مجھے خرچ صحیح طور پر نہیں دیتے جو میرا حق ہے۔ کیس کیا، قاضی کے سامنے بیٹھا، قاضی نے کہا کہ کہو کیا مانگتے ہو، بیٹے کو بھی بلا لیا۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے 100 روپیہ مہینہ، 100 ریال مہینہ چاہیے، لیکن یہ اپنے ہاتھ سے آ کے مجھے دے گا۔ 100 ریال لیکن یہ اپنے ہاتھ سے دے۔ قاضی پریشان ہو گیا، 100 روپیہ مہینے کے لیے تم نے بیٹے پر کیس کیا، جبکہ تم خود مالدار ہو۔ وہ بھی نہیں کہ وہ کوئی کنگال تھا، اسے پیسے کی کوئی حاجت نہیں، وہ بس فادر ڈے اور مادر ڈے والی لائن پہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ تو سال میں 1 مرتبہ یہ ایک عرصہ تک ماں باپ کا منہ دکھانے کے لیے نہیں گیا۔ اس نے کیس کیا 100 ریال لیکن اس کے ہاتھ سے چاہیے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیا وجہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ شیخ یہ شخص ہے، مجھے اس کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ خود کبھی آتے جاتے رہتا میں اسی شکل دیکھتا، مدتیں ہو جاتی ہیں یہ شکل تک نہیں دکھاتا، اور یہ ہاتھ سے دینے کی شرط میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ چلو 100 ریال لے کے میرے سامنے آئے گا، میں اس کا منہ تو دیکھ لوں گا۔ اس قسم کے کمبخت لوگ دنیا میں بے شمار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نہیں بلکہ سال بھر اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ دور ہیں، مجبوریاں ہیں،
لیکن ٹیلی فون ہیں آج کل تو فری ٹیلی فون ہے، سارے فری ٹیلی فون اور ساتھ فری ویڈیو کال. آپ کے ماں باپ آپ کا چہرہ آپ کی شکل دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ اور اتنے فری انتظامات موجود ہیں، اس کے باوجود مدتیں گزر جاتی ہیں، نہ ویڈیو نہ آڈیو نہ سلام نہ علیک. یہ انتہائی ظلم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں مقام و مرتبہ بیان فرمایا، ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان دنوں میں بھی کوشش کریں کہ دیگر امور کے علاوہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کریں. ان دنوں میں ان کو خوش اور راضی رکھیں. اور صلہ رحمی ہر حال میں ہونی چاہیے، یا یہ بھی صرف انہی دنوں میں کافی؟ خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ سارے لوگ اقارب ہیں نا، یہ رحم والے ہیں سارے. ان کے ساتھ تعلقات قائم رہنے چاہیے. تعلقات میں کبھی کبھی تھوڑی بہت کمی بیشی آ سکتی ہے، نرمی گرمی، ظاہر ہے کہ انسان ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی اور اب ساری عمر کے لیے کینسل. کہتے ہیں جی کٹی ہماری. یہ کٹی رشتہ داروں کے ساتھ 3 دن کی مہلت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 مسلمان چاہے وہ رشتہ دار نہیں بھی، 3 دن سے زیادہ ان کو ناراض نہیں رہنا چاہیے. آپس میں معاملہ صفائی کر لینی چاہیے. ہم تو ماں باپ کے ساتھ سالوں ناراض رہتے ہیں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ سالوں ناراض ہیں. صلہ رحمی یہ ان ایام میں خاص طور پر کریں، اور اپنے پڑوسیوں سے، عام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں. ہم اپنے لیے جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پڑوسی کے لیے تھوڑا سا تو دل میں مقام رکھیں. پڑوسی کو تھوڑا سا کبھی کھانا پکا ہوا بھیج دیجئے، کبھی کوئی چیز آئی، نئی چیز آئی، پڑوسی کے گھر میں دے دیں، اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ قبول کر لیں. بعض پڑوسی ایسے ہیں، بعض ایسے پڑوسیوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ جا کے بیل دیتے رہیے، انہیں معلوم ہے کہ دروازے پر کوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون ہے، دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. دیکھ لیا ہاتھ میں پلیٹ ہے، ہاتھ میں کوئی ٹوکری ہے، کچھ ہے، اندر سے دروازہ نہیں کھولتے. دینے والا دینے کو تیار نہیں، اور کہیں کہیں لینے کو تیار نہیں. یہ دونوں طرف سے ہی غلط طریقہ ہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو ممکن ہو اس کو دیں. اور جن لوگوں نے بعض اعمال کو آگے کے لیے رکھا ہوا ہے، حج ہے تو کر لیں گے، فلاں کام ہے تو کر لیں گے، وہ ہمارے شروع کے آغاز کے جو الفاظ ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی نہیں جانتا کب. کہتے ہیں اب یا تب، یہاں تب ہے نہیں، یہاں اب ہی ہے. اگر کر لو گے تو بہتر ہے، نہیں تو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُورَدُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ. کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا مرض آ جائے وہ کام نہ کر سکو، کل کو کیا عذر آ جائے کہ وہ کام نہ کر سکو. اور یقین مانیں اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے پہاڑوں کو سڑک پہ گرتے ہوئے پڑتے ہوئے دیکھا. لاکھوں کروڑوں ملینز میں لوگ ایک دن کے اندر سڑک پر. اور یہاں تو حالات آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے نا، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار، اور وہ اس وقت ملینر ہیں، اور کل پتہ چلا کہ وہ بیچارے روڈ پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، کوئی چیز ان کو نہیں دی گئی. ایسا وقت آنے سے پہلے فقراء کو، مساکین کو، جن جن کے پاس آپ کچھ نہ کچھ تعاون اور احسان کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو تعاون دیں، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات سر انجام دیں. انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ ہے. حاجی لوگ تو وہاں ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کا تو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا. ایک افضل ترین عمل کر رہے ہیں، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ. جس نے حج کر لیا اس کے سارے گناہ معاف. صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے.
اور اللہ رب العزت نے جو حج پر نہیں ہیں، جو یہاں ہوں گے، اپنے اپنے گھروں ملکوں میں ہوں گے، ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا۔ ان کے لیے بھی اللہ نے ایک بہت بڑا عمل یہ رکھا کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ یوم عرفہ کا روزہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، خلیج کے ملک ہیں، یہاں سارے ان ملکوں میں ایک ہی دن ہوگا یوم عرفہ، وہی جس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یوم عرفہ جو ہے اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، اور وہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں، ہمیں سعودیہ کے عرفہ کے ساتھ عرفہ کرنا ہے، اس دن سعودیہ میں 9 ہے، پاکستان انڈیا میں 8۔ اور کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں تو یوم عرفہ 9 ذو الحج کو ہی کرنا ہے، جو جس ملک میں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جس ملک میں آج تو پتہ چل رہا ہے نا کہ حاجی کہاں جا رہے ہیں، دن رات حاجیوں کا معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سے 150 سال پیچھے جائیے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا حاجی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ حاجی کو لوگ کچھ اس انداز سے الوداع کیا کرتے تھے کہ گویا اسے آخرت کے سفر پر بھیج رہے ہیں، بچ گیا تو آ جائے گا۔ بحری جہازوں کے سفر، جہاز ڈوبتے تیرتے، بیماریاں ہوتی، مرتے، جو پہنچ گئے تو الحمدللہ، کبھی خط چلا گیا تو خوشی ہوئی کہ ابھی تک ہے۔ اور آج تو وہ حالات نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے لوگوں پر کہ آج حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ حاجی کہاں ہیں، چلیے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ صبح یہ عرفات جانے والے ہیں، آپ بھی روزہ رکھ لیجیے، کوئی منع ہے؟ ان 9 دنوں میں مسلسل غیر حاجی روزہ رکھ سکتا ہے، 9 دن، کیونکہ عید کا دن روزہ رکھنا منع ہے، اور حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ بھی منع ہے۔ حاجیوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں حج مبرور کے لیے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ یا اللہ میرا حج مبرور ہو جائے، اور بہت اچھی خواہش ہے، لیکن جب حج سارے کا سارا اپنی مرضی سے کریں گے یا اپنے صرف مولوی کی مرضی سے کریں گے، اس کی مرضی میں نہ قرآن کریم کی کوئی آیت شامل ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا حدیث شامل ہے۔ وہ اپنی مرضی کے حج کا طریقہ سکھلا کے بھیج رہا ہے۔ جب حج وہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے تو اسے مبرور مان لیا جائے گا؟ حج مبرور مقبول وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق مسنون حج کیا جائے۔ حاجی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں روزے سے نہیں ہیں، حدیث معروف ہے نا، حضرت ام الفضل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کرنا اور آپ کا پی لینا، تفصیل میں نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا، ہمارے حاجی وہاں جا کے روزہ رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی کر کے ظہر کے وقت میں پڑھی، ہمارے حاجی دونوں نمازیں الگ الگ اوقات میں پڑھتے ہیں اور پوری پڑھتے ہیں۔ تمہارا مبرور، اللہ تمہارا حج قبول کر لے، جس انداز سے تم حج کرتے ہو مبرور ہونے میں خدشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء مغرب کے وقت میں قصر کر کے پڑھی، یہ دونوں نمازیں وہاں بھی جا کے پوری پڑھتے ہیں۔ اب جمع تو ان کی مجبوری ہے کہ وہاں جمع ان کو کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ مغرب کا تو وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا نا۔ سنت کے مطابق عمل کریں۔ منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر کی، لیکن اپنی اپنی اوقات میں، ساری نمازیں 5 اوقات میں پڑھی لیکن قصر پڑھی۔ یہ 5 اوقات میں تو پڑھیں گے لیکن اپنی دل کی قصر نکالیں گے، وہاں بھی پوری نمازیں پڑھیں گے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے پورا حج ادا کریں تاکہ حج مبرور ہو۔ حاجیوں کو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو غیر حاجی ہیں دنیا بھر کے، وہ اگر روزہ رکھ لے یوم عرفہ کا روزہ، تو اس کے لیے بہت بڑا عمل ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن کا ایک روزہ
مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ الماضیہ والآتیہ، یا ماضیہ اور مستقبلہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ آنے والے سال کے گناہ بھی سارے اللہ معاف کرے گا، اور گئے سال کے بھی۔ 2 سالوں کے گناہ تو ہم یہاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی معاف کروا سکتے ہیں، اور ہندوستان پاکستان میں تو اور بھی فائدہ ہے، وہ 8 کا بھی رکھ لیں 9 کا بھی رکھ لیں۔ اگر اس اختلاف سے نکلنا ہے تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ ہم 8 کا رکھیں گے 9 کا چھوڑ دیں گے؟ بھائی 9 کا بھی رکھ لو۔ ہمارے ملکوں کے سابقہ 1400 سال کا عمل یہی ہے کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھا جایا کرتا تھا، اس پہ عمل ہو گیا اور وہی صحیح تر بھی ہے۔ اور ساتھ ہی 8 کا بھی رکھ لیں۔ سعودی عرب میں 8 کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، حاجی نہ رکھیں لیکن باقی لوگ 8 کا 9 کا روزہ رکھیں۔ بہت ہی بڑا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یوم عرفہ میں حجاج جو جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پورا دن ذکر و دعا میں گزاریں گے۔ اور ایک حدیث، ایک دعا جس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، لیکن صحیح تحقیق کے مطابق وہ حدیث ضعیف نہیں یا حسن لغیر ہی ہے، بلکہ حسن ہے، بلکہ محققین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے مختلف اسناد الگ الگ، لیکن مجموعے کے طور پر وہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر دعا و یوم عرفہ، بہترین دعا جو ہے وہ دعا یوم عرفہ ہے۔ عرفات والے وہاں مانگے اور ہم یہاں مانگے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ باہر والے یہ دعا نہ مانگے۔ خیر دعا یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو سب سے بہترین دعا کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بکثرت کلمہ اگر یہ آپ کہتے رہیں تو اللہ رب العزت، پہلے میں نے ذکر کیا 4 گردنیں آزاد کرنے کا اور 10 گردنیں آزاد کرنے کا، اس کلمے پر ہی اللہ رب العزت نے ہمیں اجر و ثواب دیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی دن چاہے کوئی میدان عرفات میں ہو یا میدان عرفات سے باہر ہو، اسی دن اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ دوسرے کسی دن میں اتنے بندے آزاد نہیں کرتے۔ یہ بھی یوم عرفہ ہوگا۔ پاکستان انڈیا میں ہمارے یہاں جو لوگ 2 روزے رکھیں گے دونوں دنوں میں سب پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ارشاد ہے ما من یوم اکثر من یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دوسرے دن میں اللہ اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا آسمان دنیا پہ نازل ہونا معروف ہے نا، ہر رات کو تیسرے پہر بھی اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کو بھی اللہ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو جاؤنی شعثا غبرا، کس طرح پراگندہ حال اور کس طرح گرد و غبار سے اٹے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں حاجیوں کا حال بیان کیا۔ آج تو حاجی ایسے فریش ہوتے ہیں کہ جیسے گرد و غبار کہاں اور پراگندہ حالی کہاں، ایئر کنڈیشن وہاں سارے ٹینٹ ہیں، حالات بہت اچھے ہیں۔ پیسے یقیناً لوگ کہتے ہیں جی حج مہنگا بہت ہو گیا، لیکن لگژری بھی تو ہو گیا نا۔ 5 سٹار آپ کو مینا ملتا ہے، 5 سٹار مزدلفہ ملتا ہے، 5 سٹار آپ کو عرفات ملتا ہے۔ ایسے میں اگر پیسے زیادہ نہ ہوں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ماذا اراد ہؤلاء، اے لوگو، اے فرشتوں، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے عرفات میں آئے ہوئے ہیں کیا چاہتے ہیں۔ ما اراد ہؤلاء، اور ایک روایت میں ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے اشہدو ملائکتی انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ آج میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ بھی یوم عرفہ کا دن ہے ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حج کے مقام پر ہوں گے، جو جہاں بھی ہوگا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور یہ کلمہ جو مخصوص ہے اس کو اپنی زبان پر جاری رکھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عشرۂ ذوالحج شروع ہونے سے پہلے ناخن بال کا ذرا اسپیشل خیال کر لیں۔ کیا والدہ اور فوت شدہ والد کی جانب سے ایک قربانی دی جا سکتی ہے یا 2 دیں؟ آپ کا اختیار ہے، 1 دیں 2 دیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کریں گے اند اللہ مقبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ الگ سے نہیں بھی دیتے، اپنی قربانیاں 2 آپ 3 دے رہے ہیں، ان میں والدین کو بھی شامل کر لیں، ان کو بھی انشاءاللہ ثواب جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں، اس پر 2 رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب نہیں ہوتی کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ضائع جائے گی، صدقہ ہو جائے گا، قربانی نہ ہوئی۔ اسی لیے ان علماء نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہوتی تو صدقہ ہو جائے گا، اور جو کر رہا ہے وہ اس جانور کا گوشت تقسیم کر دے، کیونکہ صدقہ کا گوشت خود تو نہیں کھانا نا۔ ایک جانور گھر والوں کی طرف سے، ایک فوت شدہ کی طرف سے، فوت شدہ والا پورا بانٹ دیں اور گھر والا جو ہے وہ سارے کا سارا بے شک کھا لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک رائے یہ کہ نہیں ہوتی، دوسری رائے یہ کہ ہو جاتی ہے، اور بہتر اور طریقہ اختلاف سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی میں والدین کو، والد ہے والدہ ہے یا جس کو آپ قربانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں فوت شدگان میں سے، آپ کی نیت تھی کہ ہم 1 بکرا کریں گے، 2 کر لیجئے، 3 کر لیجئے، اور اپنے ساتھ ہی اپنے فوت شدگان کو شامل کر لیجئے۔ اور فوت شدگان کو شامل کرنے کی ایک حد ہے، والدین کو کر لیں، دادا دادی نانا نانی کو کر لیں، کسی بھائی بہن کو کر لیں، ہمارے یہاں شامل کرنے کی بھی ایک انتہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری اس قربانی میں تمام انبیاء و رسل، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی، تمام اولیاء، صدیقین، شہداء، اللہ کے بندے 4 بوٹیاں تم دے رہے ہو اور پوری دنیا کو تم اس میں شامل کر دو۔ جتنی حد ہے وہاں تک رہیں، اپنے والدین کو شامل کر لیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء، صالحین، صدیقین، انہیں ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے کوئی؟ ہمارے والدین کو ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 1000 پارسا ہوں گے لیکن گناہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کریں۔ اب اتنا لمبا بھی نہ اپنا ہاتھ کھول دیں کہ آپ انبیاء صالحین کو بھی شامل کر دیں۔ فوت شدہ کی جانب سے دی گئی قربانی کے گوشت کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کھائیں، وہ صدقہ کر دیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بات میں نے ذکر کر دی ہے۔ بہتر افضل ترین شکل یہ ہے نہ کاٹے، اور جو گھر کا سربراہ ہے وہ تو خاص طور پر نہ کاٹے، اور گھر کے دوسرے لوگ بھی اگر نہ کاٹیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے لوگ کاٹ لیتے ہیں تو وہ یہ وعید میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی قربانی کرنے والے کا ناخن یا کوئی بال ٹوٹ جائے تو اسے تکلیف دے رہا ہو تو اسے کاٹ سکتے ہیں، اسے آپ احرام کی حالت میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر تو یہ دن نہیں ہے نا۔ احرام کی حالت میں بھی وہ بال جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، بعض لوگوں کی آنکھ میں بال الٹے سلٹے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو نکلواتے ہوئے کہ وہ مسلسل چبھ رہا ہے، نکلوا دیجیے۔ ناخن پاؤں کا، ہاتھ کا کوئی ٹوٹ گیا ہے، چادر کو، احرام کو، کپڑے کو لگ رہا ہے، جیسے لگتا ہے جان نکل جاتی ہے، کاٹ دیجیے۔ اب اس کو اتنا کاٹیں جتنا تکلیف دے رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ اب کاٹ تو دیا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں فوٹو تو نیگیٹو تو بن ہی گیا ہے، چلیے 1-2 ٹیبل پہ رکھنے کے لیے، 2 دیوار پر نیگیٹو بن گیا ہے، مجبوری تھی اقامے کے لیے آپ نے بنوایا، پاسپورٹ کے لیے، بس اب ٹیبل پہ سجانے کے لیے فوٹو کا کام نہ لیں۔
ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور قربانی پاکستان یا انڈیا میں یا کسی اور ملک میں کرتے ہیں تو اپنے بال ناخن جب قربانی ہو جائے گی تو بال ناخن کٹوائیں، وہ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک کی عید کا حساب رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے پاس قربانی بھیجی ہے، جو بیچلر لوگ یہاں ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں ہیں، عید کے دن عید مبارک کہیں اور ان سے پوچھیں کہ قربانی ذبح ہو گئی، اپنے بال ناخن۔ اب یہاں کی عید آپ کو اسی طرح پڑھنی ہوگی کیونکہ آپ کی قربانی ابھی ذبح نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یا قربانی وہاں دیں اور بال یہاں سعودی عرب میں عید پڑھ کے جب قربانی کے بعد بال کاٹنے ہیں تو سعودی عرب کی عید پڑھ لیں اسی طرح جیسے 10 دن گزر گئے ہیں، یہ اگلا دن بھی انشاءاللہ آرام سے گزر جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے۔